Start recording. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمۃ اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کلام سے. یہ حدیث مبارک ہے صحیح مسلم شریف اور حدیث نمبر ہے 1162. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ جو بندہ عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، یہ 10 محرم کا جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ اس روزے کے بدلے مٹا دیتا ہے. جو سال گزر چکا ہے اس سال کے گناہ مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی یہ روزہ رکھیں. لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ 10ویں روز اگر رکھو گے تو 9ویں یا پھر 11ویں کا یہ بھی ساتھ رکھو، کیونکہ یہود لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے تم 1 دن ایکسٹرا رکھو، یا پھر 9ویں محرم کا یا پھر 11ویں محرم کا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس مبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں. عادل بھائی نے کچھ سوال پوچھا ہے. عادل بھائی، مجھے لگتا ہے یہ سوال بہتر ہے کہ یہ سوال ہم الگ سے ڈسکس کر لیں، یہاں نہیں. چلیے، تو آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ ڈاکیومنٹ ہے، ایک پیراگراف ہے اردو میں. اسی کا آج انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر لیں گے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. تو چلیے میں ایک ایک کر کے نام لوں گا اور آپ سب لوگ کوشش کر لیں گے ایک ایک سینٹینس کا اس کی ٹرانسلیشن کر لیں گے. اگر ٹف بھی لگے تو کوئی دقت نہیں، آرام سے بھلے ہی ہم وہی سینٹینس آج کر لیں، لیکن سیکھیں گے انشاءاللہ، سمجھ کے کر لیں گے. تو جسے میں بولوں بس وہی اپنی مائک آن کرے گا اور وہ سینٹینس کی ٹرانسلیشن کر لے گا. تو جیسے میرے اسکرین پہ جو سیریل وائز نام ہے میں وہی نام لوں گا. پہلے ہے رافیہ یوسف. رافیہ آپ انمیوٹ کیجئے اور کوشش کریں کہ جو پہلا سینٹینس ہے آپ اس کی ٹرانسلیشن کیجئے عربی میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی رافیہ، سب سے پہلا سینٹینس ہے رشید مہندی شاہ. آپ اس کی ٹرانسلیشن کر لیجئے. شاگرد. سر شاگرد کو کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں تلمیذن یا طالبن. تلمیذن آپ یوز کیجئے. جی سر. رشید ماشاءاللہ. مجتہد تلمیذ. یہ محنتی شاگرد کیا ہے؟ کیا ہے؟ شاگرد صفت موصوف. ماشاءاللہ، صفت موصوف. موصوف کیا ہے؟ موصوف کیا ہے؟ مہندی ہے صفت، شاگرد ہے موصوف. پہلے ماشاءاللہ. شاگرد آئے گا. ہاں، تو آپ نے کیا لایا پہلے جب آپ نے بنایا؟ میں نے پہلے مہندی صفت. اب صحیح کر دیجئے. اب ٹھیک بولیے، اب صحیح بولیے، کیا آئے گا؟ رشید تلمیذ مجتہد. ماشاءاللہ تلمیذ مجتہد. تو مجھے ہاں جی، اچھا یہ یہاں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ رشید یہ مبتدا اور مہندی شاگرد ہے خبر. خبر. تو آپ نے بولا رشید تلمیذ، بولیے
اگر ہم یوں اس طرح سے لکھیں جیسے میں ابھی لکھ رہا ہوں اسکرین پہ، میں لکھنے کی کوشش کر لوں گا. اگر ہم اس طرح سے لکھیں رشید التلمیذ، یا اس پہ بھی ایک التلمیذ تلمیذ المجتہد، مجتہد یہ غلط ہوگا، مجتہد. جی سر نہیں آ رہا ہے سمجھ. کوئی بات نہیں. دیکھیں التلمیذ. رافعہ اصل کیا ہے نا، ہم نے پڑھا ہے رافعہ کہ جو مبتدا جی ہمیشہ معرفہ یا پھر نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، اس کی اکثر طور پر اس کی خبر نکرہ آتی ہے نا. تو یہاں خبر نکراتی ہے. چونکہ جی ہاں جی، جب خبر مفرد ہوگی، اگر خبر مفرد ہوئی سنگل، تو وہ مبتدا کے اکارڈنگ اس کا اعراب بھی آئے گا، نکرہ بھی معرفہ نکرہ اکارڈنگلی ہوگا، مذکر مونس اکارڈنگلی جی ہوگا، واحد تثنیہ جمع اکارڈنگلی ہوگا. اب جی. کیا ہے اگر نا سینٹینس شیخ ہوگا فیصل تو بھائی، شیخ فیصل آپ اسکرین پہ نہ لکھیں، ٹھیک ہے، ڈسٹرب نہ کیجیے اگر آپ کو اسکرین پہ نہ لکھیں پلیز. جی. اور اگر یہ مان لیجیے اب مرکب ہوگا، اگر یہ مرکب ہوگا، اگر خبر مان لیجیے خبر ہو سکتی ہے کہ جملہ پورا ایک جملہ خبر بن سکتی ہے، یا ایک مرکب خبر بن سکتی ہے نا. خبر تو ایک ورڈ بھی بن سکتا ہے، خبر جی ورڈ کی کمبینیشن بھی ہو سکتی ہے، جیسے بھی یہ ہے تلمیذ المجتہد، یہ کیا ہے اسی کمبینیشن ہے ایک، تو یہ پوری خبر بن رہی ہے. تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھ لیں گے نا، ہم نے کہا تھا کہ صفت موصوف میں آپ چیک کریں گے اعراب موصوف کا. اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، موصوف ہے تو صفت بھی معرفہ ہی کوئی ہوتی ہے، ہم نے سب. کل بات کر لی. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے نا التلمیذ المجتہد، یہ دونوں معرفہ ہے، یہ دونوں معرفہ ہے، تو اس کی خبر پوری معرفہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے رشید تلمیذ مجتہد، تاکہ خبر نکرہ بن جائے. اچھا اب مجھے بولیے، رشید پہ تو آپ نے الف لگایا ہی نہیں، یہ کیسے معرفہ ہو گیا؟ مبتدا معرفہ سر ہوتا یہ ہے ہے نا. نا اسم علم. ماشاء اللہ، ویری گڈ، یہ اس میں علم ہے، یہ تو اپنے آپ میں معرفہ ہے. جی سر. ماشاء اللہ. ریوائز کیا تھا رافعہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے؟ جی سر 20 لیکچرز کیے تھے، اس کے آگے نہیں ہو پایا. چلیے ماشاء اللہ، ریوائز کیا. اگر آپ لوگ ڈیلی کریں تو جی ڈیلی سر. ہم پڑھتے ہیں، اگر وہ ساتھ ساتھ، تو پھر یہ بہت ہی کم ٹائم میں ہوگا. اس لیے میں اکثر کہا کرتا تھا نا پہلے کہ اگر آپ لوگ سوچیں گے ہم کچھ جس دن ایگزام ہوگا، جس دن مطلب لے گا ریوائز کرنے کے، پھر ایسے سارا نہیں ہوتا. یہ تو بڑھتا جائے گا، دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، پھر سارا نہیں ہوگا. اس لیے کنٹینیوسلی ریوائز کیا کیجیے. یہ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، بھول جاتا ہے. اور اس میں شیطان زیادہ آئے گا، بہکانے کے لیے شیطان آئے گا، وہ آپ کو یہ کرنے نہیں دے گا. لیکن شیطان کی کمر توڑنی ہے اور ہمیں محنت کرنی ہے انشاءاللہ. چلیے ماشاء جی اللہ، ماشاء اللہ. آپ میوٹ کیجئے. اب ہے معصوم معراج. معصوم آپ انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معصوم آپ کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے. لہو اخن واحد و لہو اختن. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آپ کو تو بہت کم ٹائم لگے گا، کیسے؟ چلیے سمجھائے، اب سمجھائے. سر اس کا ایک بھائی، مطلب اس کا لہو، اس کا ایک یہ بھائی، کس کا ایک کس بھائی کا ہے ہے، یہاں. کس کا ہے، یہ کس کا ہے سر بھائی؟ رشید کا. جی ماشاء اللہ.
ایک بائی یہ ہے ایک بائی مطلب صفت موصوف تو ہو گیا اخن واحدن پہلے صفت آئے گی، اور ہو بالکل گیا صحیح، وا ماشاء ایک اللہ، بہن ہے، یہ بھی صفت موصوف ہے، ہو گیا بہن ہو گئی اختن، اور یہ جو کہ واحدتن آئے گا۔ ماشاء اللہ، واحدتن آئے گا، ماشاء اللہ۔ ہم ایسا کرتے ہیں نا، کل پرسوں کلاس لیں گے ہم، اس کے بعد ہم ایک ہفتہ چھٹی کر لیں گے، یا ایک ہفتہ اگر آپ کو 10 دن بھی مانگ لیں 10 دن بھی چھٹی کر لیں گے، 10 دن کے بعد ایگزام ہوگا، اور ایگزام ایگزام میں جتنے بھی رولز ہم نے پڑھے ہیں سب کے کوشچنس ہوں گے، پلس اردو سے ایسے ایک پیراگراف ہوگا، اس کی آپ کو عربی بنانی ہے، عربی میں ایک پیراگراف لکھا ہوگا، اس کی اردو بنانی ہوگی، پلس عربی میں ایک پیراگراف ہوگا جس پہ کہیں بھی زیر زبر نہ لگی ہوگی، اگر لگی بھی ہوگی تو ایک دو بس، باقی آپ کو اس میں اعراب لگانی ہے کہ کہاں پر کیا آئے گا۔ جو فرسٹ 3 ہوں گے ان کو بائی پوسٹ میں گفٹ بھیجوں گا، تو جن لوگوں کے لیکچر چھوٹے ہیں وہ بھی ان 10 دنوں دیکھ لیں، ہے نا، یوٹیوب سے دیکھ لیں، کسی کو کوئی کنفیوژن ہوتا ہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن اب 10 دن آپ کو بیچ میں مل رہے ہیں نا، تو اب ایسا بالکل بھی نہیں کہ اب یہ تو آگے پڑھ رہے میں کیسے کر لوں گا، میں کیسے کر لوں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہو، 10 دن ہم کچھ بھی، تو 10 دن میں اس کے بہت سے ریویژنز ہو سکتے ہیں۔ جو فرسٹ 3 ٹاپرز ہوں گے ان کو بائی پوسٹ گھر بھیجا جائے گا، دس از مائی پرومس انشاءاللہ۔ چلے معصوم، آپ اچھا آپ نے کیا ہے، ماشاءاللہ۔ اب ہے ٹرن آپ السلام انمیوٹ کیجئے۔ علیکم۔ وعلیکم السلام، ایک منٹ، کسی نے کچھ لکھا ہے۔ کوئی بات نہیں زاہد، اللہ تعالیٰ سب مشکل دور فرمائے گا انشاءاللہ، جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے انشاءاللہ۔ میں تنہائی میں بھی دعا کر لوں گا، باقی سب لوگ بھی زاہد بھائی کے لیے دعا کریں، کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ دور فرما دے، آمین۔ اچھا شجرت، اب ہے رشید کے بھائی کا نام اور اس کی بہن کا نام زینب، اچھا آپ اتنا کیجئے، رشید کے بھائی کا نام عمر ہے، أخو رشيد اسمه عمر وأخته زينب. ماشاء اللہ، سمجھائے اب؟ رشید کا بھائی یہ مضاف اور مضاف الیہ بنے گا وہاں پہ، جی اس لیے اخو آئے گا مرفوع حالت میں، اور یہ مضاف ہے۔ رشیدی پہ جب اخو، ذرا آپ اخو، ایک منٹ میں لکھتا ہوں، ایسے اخو آئے گا، اب بولو ایسے آئے گا، اخو اخو، اچھا ایسے آئے گا، جی سر، ماشاء اللہ کیا آئے گا؟ یہ حالات اس میں مرفوع ہے، مرفوع کون سا ہے، پہلا یا دوسرا؟ پہلا بھی ہے دوسرا بھی ماشاء اللہ، پہلا نہیں ہے، ہے، دوسرا ہے دوسرا پہلا سر، نہیں ہے، اخو پہلا ایکچولی اخن، جو اخن ہوتا ہے اخن اخو بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی سر، ہاں، اور اس کی حالت رفیع آتی ہے واو ایڈ کر کے، جی اس سر، کی اور حالت جزم نصبی آئے احسن، گی الف ایڈ کر کے، ہاں یا ایڈ کر کے، ماشاء اللہ۔ چلے یہ سمجھے آپ، یہ سینٹینس رشید کے بھائی کا نام عمر ہے، سمجھائیں یہ سینٹینس؟ بھائی کے بعد لائے گا اخو، اور رشید مضاف الیہ ہے تو اس پہ جر آئے گا، ماشاء رشید، اللہ، اور اس بھائی کا نام اسم ہو گیا نام، اور یہ اس رشید کے بھائی کا نام ہے تو آئے گا اسم ہو، اور اس کا عمر ہے تو عمرو، اور کے بعد لائے گا وا، رکیے، بس اس کی بس بہن کے بس بعد بس بس رکیے، اب اور بھی کر لیں گے۔ عمر پہ یہ اعراب کیا ہے، عمر پہ اعراب کیا آئے گا؟ عمرو، عمر، ماشاء اللہ عمر، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ اچھا آپ میوٹ کیجیے آپ، اب ہے شجرت فیاض کے بعد ہیں اچھا ثانیہ نظر نے، عابدہ نذیر، آپ انمیوٹ کیجیے، عابدہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی عابدہ اب ہے اور اس کی بہن کا نام زینب ہے. سر اپلائی کے اوپر ہم، زینب اور اس کی بہن کا نام زینب ہے. وأختن ٹھیک ہے. زینب اور وأختن زینب وَأُخْتٌ زینب اسم بولنے اسم کے زینب کیا لکھوں میں؟ جو آپ بولیں گے وہ میں لکھتا ہوں. کیا لکھوں میں؟ آپ بولیں. وأختن وَأُخْتُ اسم اسم زینب زینب. دیکھیں عابدہ اب آپ کے جو آپ نے بولا نا اس کی جو ٹرانسلیشن بولی اگر میں اس کی انالیسس کروں تو وہ ہو گیا اور اخت مطلب بہن بہن اس طرح سے بنے گا اور بہن اسم ہو گیا نام زینب ہو گیا جی زینب اور بہن نام زینب. کنفیوژن کہاں پر ہے؟ کیا آپ کو مضاف مضاف الیہ میں پہچانے میں کسی مشکل ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے تو شرمانے کے بغیر بولی ابھی کلیئر کر لی. جی سر اس کوئی کی بات نہیں. بہن دیکھیں کا میں سمجھا دیکھنا کیا ہے یہاں پر اس کی بہن ہے نا اور اس کی بہن اور کے بدلے ہم لکھیں گے و. اب کیا اس کی بہن مطلب یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا. اس کی بہن یہ مضاف تو اس کی بہن اگر میں عربی میں لکھوں تو کیا آئے گا؟ اختہ. دیکھو اخت ہو گئی بہن ہے نا وہ اس کی بہن تو اس کے بدلے ہم لکھیں جی گے سر ہو. اختہ و اختہ ٹھیک ہے و اختہ ٹھیک. جی اب کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ زینب. دیکھیں اس کو دو طریقے ہیں لکھنے کے جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھے اچھا طریقہ ہی ہے. اب ایسے ہی لکھیں لیکن ابھی اس روایت میں دوسرا طریقے بھی سمجھاؤں. وہ اختہ اور اس کی بہن. اب اس کا نام کیا ہے؟ اب بہن کا نام ہے نا اسمہا. اسم ہو گیا نام اور یہ اس کا نام ہے کس لڑکی کا نام ہے نا تو اس کے بدلے ہم یوز کریں گے ہا. جی سر اسمہا زینب اسمہا زینب اس طریقے سے لکھیں گے. یہ ہو گیا ایک طریقہ. وہ اختہ اسمہا زینب یہ ہو گیا ایک طریقہ. یہ سمجھ آیا؟ جی سر چلے دوسرا بتاتا ہوں. اگر آپ کو یہ ٹف لگا تو دوسرا بتاتا ہوں. اس طرح سے بھی آپ اس کو کر سکتے. کیا ہے اور اس کی بہن کا نام کیا ہے؟ اس کی بہن کا نام. بہن کا نام الگ مضاف مضاف الیہ الگ سے مضاف مضاف الیہ ہے نا. دیکھیں جیسے ہم جی سر کرتے تھے یہ یہاں آئے گا یہ یہاں آئے گا بہن بیچ میں رہے گا. نام کو بولتے ہیں اسم. نام کو بولیں گے اسمن ٹھیک ہے. بہن کو بولیں گے اختن. اس کی کے بدلے گا ہو ٹھیک ہے ضمیر ہو. اب دیکھیں اسم کیا ہے؟ مضاف پہ کبھی تنوین نہیں آتی اس سے ہٹا کے اسم کر دیتے ہیں ہے نا. اب اسم اختن چونکہ اختن یہ بہن کا نام ہے نام کا مضاف الیہ ہے اس لیے اخت پہ ہمیشہ جر تو اس پہ جر دیں گے. اسم اختن کیا بنائے؟ اسم اختن بنا ٹھیک ہے نا بہن کا نام. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تو بہن خود اپنے آپ میں مضاف ہے اس لیے اس پہ تنوین نہیں آ سکتا. تو کیا آئے گا؟ اسم اخت
ہاں ویری گڈ. اب اختن کا مضاف الیہ کون ہے؟ ضمیر ہو مضاف الیہ ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور حالت جر میں یہ ہو کیا بنے گا؟ اس کے سامنے جب زیر آئے گا تو کیا بنے گا؟ تھی ہی. اختی ہی، تھی ہو کے بدلے ہی آئے گا. اسم اختی ہی تھی زینب، اس کی بہن کا نام کیا ہے؟ زینب. اسم اختی ہی زینب، یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. دونوں طریقے صحیح ہے، لیکن جو پہلا والا طریقہ ہے وہ فورل ہے، وہ مطلب اچھی عربک میں یوز کیا جاتا ہے. یہ بھی بالکل کچھ غلط نہیں ہے، اس کی ایسی مثالیں بھی قرآن میں ہیں، یہ بھی اچھی عربک میں یوز کیے جاتے ہیں. آپ کو جو طریقہ اچھا لگے وہ کر لیں، لیکن بہتر ہے کہ دونوں سیکھیں. بہتر ہے کہ دونوں سیکھیں، تاکہ جب آپ کبھی جب اس کے بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں پڑھ لیں گے تو جہاں وہ ہوگا آپ وہاں بھی سمجھیں گے، جہاں یہ دوسرا طریقہ استعمال کیا گیا ہوگا آپ یہ بھی سمجھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. مجھے بتائیے ہی ضمیر کس کے لیے یوز ہو رہا؟ مونس یہ اس کی بہن ہے نا، اسم اختی ہی، اس کی بہن، یہ اس کی، یہ وہ ہے. یہ زینب کس کی بہن ہے؟ راشد کی. ہاں رشید کی. دیکھیے ذرا اوپر، رشید محنتی شاگرد ہے، اس کا ایک بھائی اور ایک بھائی کا نام عمر ہے، اور اس کی بہن کا نام زینب ہے. اس کی مطلب رشید کی، تو یہ ضمیر ہی رشید کے لیے یوز ہو رہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ چلے ماشاء اللہ. آپ میوٹ کیجئے، آپ لوگ کنٹینیوسلی ریوائز کیا کیجئے، تب اچھی طرح سے سمجھ آئے گا. چلے ابھی تک کے بعد ہے ٹرن عادل گلزار کی. عادل بھائی آپ انمیوٹ کیجئے. جی سر. جی ماشاء اللہ. عمر نیک لڑکا ہے اور زینب باعزت لڑکی، یہ ترجمہ. عمر جو آپ بولیں گے ولد میں وہ لکھ صالح. رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو جی آپ سر. بولیں گے میں وہ لکھ رہا ہوں. کیا بولا آپ نے؟ عمر عمر ولد صالح. صالح، یہی. اچھا جی سر. ٹھیک. اس کے بعد و زینب و زینب، لڑکی کو کیا بولتے ہیں اردو میں یا عربی میں؟ کریم ہوتا ہے، سوری باعزت ہوتا ہے کریم. اب زینب کے لیے یوز کرنا ہے. سر لڑکی کو کیا بولتے ہیں سر؟ یاد نہیں آ رہا ابھی. لڑکی کو بولتے بنتن. ہیں بنتن. جی سر. زینب، و زینبن. آپ نے بولا زینبن کہ زینبو؟ زینب بولا میں نے سر. زینبو، ٹھیک ہے. اچھا جی سر. زینب. لڑکی ہو گیا بنتن کیا آئے گا؟ بن. کریم. یہ بولے بنتو یا بنتن. بنتن؟ بنتن بنتن. کریمن. ہاں بنتن کے بعد، جی سر. بنتن کے بعد کیا لکھیں گے؟ کریمن. ٹھیک ہے. اب سمجھائے اس کو، آپ ایکسپلین کیجئے. عمر جو ہے ایک یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے، اور ولد صالح اس میں خبر بن رہا ہے سر، ہے نا؟ اور ولد ہاں اور ماشاء اللہ، صالح ویری گڈ ماشاء ہے اللہ. نا سر؟ اسی طرح بالکل. یہی ہوتا ہے سر. اچھا تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے، آپ نے عمرن پہ عمرن کہا اور زینبو کہا، اس کی کوئی وجہ؟ سر اس میں تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے سر، سمجھ نہیں آتا اس میں دو پیش دوں کہ ایک پیش، سمجھ نہیں آیا اس میں. دیکھیں میں نے کہا ہے غیر منصرف پہ کبھی تنوین نہیں. عمر بھی غیر منصرف ہے، زینب بھی غیر منصرف.
عمر میں عدل ہوا ہے، عمر عامر سے بنا ہے، اس میں عدل ہوا ہے، یہ ہوگا اس کا ایک صفت، سوری مطلب ایک سبب، ایک پیرامیٹر غیر مسلم. دوسرا یہ اس میں علم ہے، معرفہ ہے، تو اس کے دو پیرامیٹرز ملے. ٹھیک ہے. عمر ہو گیا غیر منصرف، اس لیے عمر پہ تنوین نہیں آئے گی، یہ بنے گا عمر. اگر یہ منصرف پہ تنوین دے دیتے، اگر یہ آپ کا نام ہوتا، اگر عادل ہوتا تو سیدھے بنتا عادل ولد صالح، اس طرح سے ہوتا کیونکہ وہ منصرف تھا. اب زینب بھی کیا ہے؟ ایک تو یہ مونس ہے، مونس سمائی ہے. مونس سمائی میں 3 حرفوں والے سے زیادہ حرفوں کا ہے، 4 حرفی ہے نا. تو اس میں ایک سبب پایا گیا، ایک پیرامیٹر پایا گیا. یہ بھی اس میں علم ہے، اس میں علم ہے تو اس میں بھی 2 پیرامیٹر پائے گئے، اس لیے اس پہ بھی تنوین نہیں آئے گی، اس لیے اس پہ بھی لکھیں گے زینب. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا بنتن کریمن. زینب کی جو خبر ہے بنتن کریمن آپ نے بتایا، یہ بنتن کریمن آپس میں کیا ہے؟ سر یہ بھی ہے سر آپس میں صفت موصوف. اچھا صفت موصوف کے کچھ اگریمنٹس آپ نے پڑھے ہیں. جی سر. صفت موصوف کا جو جینڈر ہوتا ہے، جینڈر کیسا ہونا چاہیے صفت موصوف کا؟ ہاں سر دونوں کا سیم اگر جینڈر ہونا چاہیے. اگر تو بنتن کا جینڈر کیا ہے؟ بنتن کا فیمیل اس میں آئے گا، پھر کریمتن. ہاں ہاں کریمتن آئے گا، ماشاء اللہ. لیکن پھر بھی دس واز بیونڈ مائی ایکسپیکٹیشنز، ماشاء اللہ. تو کریمتن یقین مانیے کہ جتنا آپ لوگ کر رہے ہیں اتنا تو جو لوگ درسگاہ میں مطلب عالم کورس کرتے ہیں نا، مولوی کورس کرتے ہیں، وہ یہ سب 1 سال کے بعد بھی نہیں کر پاتے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اکثر طلباء ایسے ہوتے ہیں جو 1 سال کے بعد بھی اتنا نہیں کر پاتے. کچھ ہوتے ہوں گے جو کر لیں گے، لیکن اکثر ان کی بات نہیں کرتے. خاص کر جو کشمیر کے درسگاہ ہے نا، وہ بالکل بھی نہیں کرتے. یہ ڈر کی بات نہیں بھائی، اس میں ڈر نہیں لگنا چاہیے. چلے ماشاء اللہ. عادل بھائی آپ میوٹ کیجئے، اور عادل بھائی کے بعد ہے تو شاید نہیں ہوں. ہاں حمیرہ بشیر، جلدی ابھی میٹنگ ختم ہونے والی، اینڈ ہونے والی. حمیرہ جلدی آپ انمیوٹ کیجئے. حمیرہ، شاید حمیرہ نہیں ہے. چلیے میں آگے بڑھتا ہوں. جنید احمد آپ کر پائیں گے یا درسگاہ میں ہے؟ جنید احمد نہیں ہے. چلیے کلثوم آپ کی جان میوٹ. یس سر. جی کلثوم بولے. اب رشید عبد الرحمان ہے. رشید کے والد کا نام عبدالرحمان. اب جو آپ بولیں گے میں وہ لکھ لوں گا، ٹھیک ہے؟ بولے ابن، رشید کے والد کا ایک جو آپ بولیں گے اب میں لکھ لوں گا. ابن رشید. ابن رشید، ماشاء اللہ. چلے آگے. ابن رشید، رشید والد کا نام اسم عبدالرحمان. عبد الرحمان. یہ فائنل آپ کا آنسر ہے؟ یس سر. چلے یہ فائنل ہے آپ کا. چلیے اب میں تو اس میں تھوڑی سی میں اب انالیسس کرتا ہوں. اس دیکھیں آپ مجھے بولیں یہ ابن رشید کیا ہے، آپس میں کیا ہے ابن رشید؟ ابن رشید
ये अपुन रशीद, ये मुजाफ मुजाफ इलैह। मुजाफ मुजाफ इलैह है, माशा अबुन रशीदुन मुजाफ मुजाफ इलैह, वेरी गुड। और अब उसके वालिद का नाम है ना, वालिद देखिए रशीद के वालिद एक मुजाफ मुजाफ इलैह, वालिद का नाम दूसरा मुजाफ मुजाफ इलैह, अब्दुर रहमान तीसरा मुजाफ मुजाफ इलैह, अब्दुर यानी रहमान का बंदा, इसमें तीन मुजाफ मुजाफ इलैह, तीन मुरक्कबे इजाफी। तो आप मुझे बोले कि मुजाफ इलैह क्या होता है? सर अबुन रशीदीन आएगा, फिर जेर आएगा। अच्छा, अबुन रशीदिन आएगा, चलिए अबुन रशीदिन आएगा, यही आएगा, बोलेंगे मैं वैसे लिखता जाऊंगा जो आप बोलेंगे, अबुन रशीदिन में लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, अबुन हालत रफ़ी में क्या होना चाहिए? क्योंकि जब तक इस शब्द जर देने वाला ना हो तब तक हम इस पे रफा देंगे। आप अबुन के बदले वालिद भी अबू। इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अबू, माशाल्लाह, ये अबू होना चाहिए, ये अबू होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अबू, अबू रशीदिन, अबू रशीद ठीक है, रशीद ठीक है, माशाल्लाह। अब वालिद का नाम, अब नाम किसका है? वालिद का है ना। वालिद का इस्मुहु सर। ये कहाँ आना? वालिद अच्छा, हाँ, इस्मु हो, आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हैं, इस्मु हो सही है, अगर आप इस्मु लगाएंगे तो सही है, इस्मु हो बिल्कुल सही, इस्मु हो लिखा है ना तर्जुमा करने की, यहाँ पे इस्मु हो लगाएंगे। अबू रशीदिन इस्मुहु अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान क्यों? रहमानी क्यों? रहमानी क्योंकि मुजाफ इलैह। हाँ, क्योंकि ये मुजाफिल है, माशाल्लाह। तो इसका ये एक तरीका हो गया तर्जुमा करने का। इसका दूसरा तरीका एंड होने वाली है, जो लोग बच रहे हैं ना उनका इंशाल्लाह कल मैं उन्हीं से पहले पूछूंगा और यहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे कल। बाकी ये मैं ग्रुप में जब भेजूंगा तो आप सब लोग इस पूरे पैराग्राफ की ना ये ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं पहले ये इसका दूसरा तरीका बताऊं, क्या है? रशीद के वालिद का नाम अब्दुर्रहमान है, रशीद के वालिद का नाम अब्दुर्रहमान है, रशीद के वालिद का नाम, अच्छा बाकी बाद में लिखते हैं, अब्दुर्रहमान है। तो देखिए जरा, और ये दूसरा है, ठीक है ना, रशीद का वालिद और वालिद का, ये बिल्कुल यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये बीच में रहेगा जैसा बोला है ना। तो नाम को बोलते हैं इस, वालिद को आएगा वालिदुन या अब्बुन, जो भी आप यूज कर ले, वालिदुन में लिखता हूँ, और रशीद को आएगा रशीदुन, ठीक है जी। अब इसमुन क्या है? मुजाफ है, इसमुन मुजाफ है, इस पे तनवीन नहीं आएगी, मुजाफ पे तनवीन नहीं आती तो बनेगा इस्मु। अब वालिदुन का मुफिल है, तो इस पे हमेशा हालत जर में आएगा, तो क्या बनेगा? वालिदिन, तो ये क्या बनेगा? वालिदिन। लेकिन साथ साथ में ही ये वालिद का नाम, अब किसका वालिद है? अब ये तो वालिद साथ साथ में मुजाफ भी है, तो इस पे तनवीन नहीं आ सकता, इसलिए तनवीन हटा के मैं इसकी जर एक कसरा से दूंगा तो वालिदी बनेगा। अब रशीद क्या है? रशीद मुजाफ है, इस पे हमेशा जर आएगा, तो क्या बनेगा? रशीदिन, इसके बनेगा रशीदिन। तो क्या बना फाइनली? इस्मु वालिद रशीदिन अब्दुर्रहमान। अब उसकी खबर, अब मीटिंग एंड हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत